आसान नाज़रीन, क्या हाल चाल है। अली भाई मुमलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दौरा करके आ गए हैं और हम इनसे आज दोबारा बात करेंगे। इनके होते हुए ही वाकया हुआ है बलूचिस्तान में, जो एक खातून को उनके दो बेटों समेत मारा गया। बहुत दिलखराश वाकया, बहुत दुख देने वाला वाकया है। और बलूचिस्तान में मतलब जो एक इस तरह के दुख देने वाले वाकयात उनमें एक बड़ा इजाफा है। तो साथ ही साथ फिर इस वाक़े के तनाजुर में देखते हैं अली भाई हमें क्या बताते हैं बलूचिस्तान के बारे में और क्या इसका हल है। तो जी अली भाई, आपका क्या हाल है? जी जनाब, क्या हाल है आपका? सब ठीक है? सब ठीक ठाक सा है। तो अच्छा यार, अली ये भाई जी बड़ा अफसोसनाक वाकया है और इससे बड़ी अफसोस की बात ये है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है और ये बहुत से अनरिपोर्टेड वाकयात तो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वाकयात में से भी ये कोई नया बात नहीं है, नया वाकया नहीं है। सही। और ऐसे अनगिनत वाकयात बलूचिस्तान, पंजाब और केपी के सिंध में आए दिन होते रहते हैं। जी तो बस यार, इसमें बाज दफा समझ नहीं आती कि इंसान मजम्मत के लिए भी कोई अल्फाज नहीं होते और बाज दफा रंज, गम, गुस्से की ऐसी कैफियत है कि अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे होते। सिर्फ तो मैं इससे पहले कि हम बात मैं जल्दी से बता दूं कि इन खातून का नाम है ग्रानाज, और जो दो बच्चे इनके साथ मारे गए हैं वो है 22 साल मोहम्मद नवाज और 15 साल अब्दुल कादिर, और इनके खामंद का नाम है जान मोहम्मद मरी। तो ये अफराद हैं जिनके अच्छा, बारे इसमें जो लेटेस्ट जो है ना डेवलपमेंट वही है कि खातून जो है ना गिरानाज, ये जिंदा है अभी ना। अच्छा तो कुएं से एक लड़की की लाश मिली है और दो लड़कों की लाश मिली है। दोनों जो लड़के हैं वो ये रिपोर्टेड यही कि उसके बेटे हैं जिनको तशद्दुद करके सर में गोली मारी गई है, और वो जो बच्ची है 15-16 साल की, वो इसकी बेटी है ओके ओके जिसके साथ सेक्सुअल उसको जो है ना किया गया है, उसको रेप किया गया है और उसके बाद तेजाब फेंक के उसको तशद्दुद का निशाना बना के उसको भी कत्ल कर दिया गया। अब इस सिलसिले में ये जो सारा वाकया है, ये जो वहाँ का एक सरदार है अब्दुर्रहमान खेतरा, उसके खाते में डाला जा रहा है। और इस खातून का जो शौहर है उसका बयान ये है कि ये जो सरदार है ना, इसने मेरी फैमिली को बहुत अरसा पहले अगवा किया हुआ था और जबरी मुशक्कत करवाता था और एक निजी जेल में रखा हुआ था। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में ये कल्चर बहुत आम है, निजी जेल खाना जात और लोगों को अगवा करना, और सरदार जो हैं जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करते हैं। लोगों की मलकियत ज़मीन नहीं है, लोगों के शनाख्ती कार्ड उनके पास नहीं है, वो सरदारों के पास हैं। लोगों के रिश्ते मर्जी से नहीं होते, सरदारों की मर्जी से होते हैं। और सब कुछ जो है ना, हाल ही नाल वो वहाँ का जो एक सरदारी निज़ाम है उसने लोगों की जिंदगियां, आज़ादी, हर चीज़ उन्होंने सल्ब की हुई है, काबू की हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन बलूचिस्तान। और देखें, हमारी सोसाइटी की मुनाफिकत ये है कि इनको बलूचिस्तान के दूसरे लापता अफराद जो है ना, जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या बाकी मामलात में, उनके ऊपर आपको कई प्रोग्राम होते हुए नजर आ जाएंगे। लोग उनके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन जो विद इन द बलूचिस्तान लोग लापता हैं, जो सरदारों की जेलों में कई कई सालों से, कई दिहाइयों से बेचारे गल सड़ रहे हैं, उनका जिक्र कोई नहीं करता, उनका नाम कोई नहीं लेता। अब ये जो बरामदाक मुफ्ती है, आई नो पर्सनली इसकी, यानी निजी जेल में अभी भी बीसियों सैकड़ों लोग अभी भी वहाँ पे कैद हैं। फिर नवाब अकबर मुफ्ती की कैद में बेशुमार लोग थे और एक बहुत बड़ा
قبیلہ تھا جو بگٹیوں سے نسبتاً تھوڑا سا لوور لیول پہ تھا، جن کو کلپر بگٹی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ تو اس کے ڈر سے، خوف سے اور ظلم و ستم سے علاقہ ہی چھوڑ گئے تھے. ڈیرہ غازی خان چلے گئے تھے میرے خیال میں. ہاں، اور جب اکبر بگٹی کو یعنی وہ قتل ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے ہیں. تو یہ اٹس اے ویری کامن فینومینا ان بلوچستان بیکاز وہ ایک پیور ٹرائبل بیلٹ ہے. اس سے پہلے کا ایک اور واقعہ ہے جو کہ 2008 کا ہے، تب میں پاکستان میں ہوا کرتا تھا اور میں نے اس کو کلوزلی واچ بھی کیا تھا. یہ واقعہ تھا نصیر آباد کا، جہاں پہ 5 عدد خواتین کو رپورٹڈ یہ تھا کہ زندہ دفنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا. اور اس واقعے کو جو تھی نا تھوڑی سی امپورٹنس اس لیے ملی تھی کہ یہ واقعہ پھر سینٹ میں بھی آیا، وہاں پہ بھی اس کے اوپر گفت و شنید ہوئی. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وزیر داخلہ جو تھا وہ رحمان ملک تھا اور فاروق اچنائے جو تھا وہ قانون کا منسٹر تھا. لیکن اس سارے معاملے میں پیش رفت کوئی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ جو منسٹر انوالو تھا، جس نے سارا کام کروایا تھا، وہ صادق عمرانی پیپلز پارٹی کا صوبائی منسٹر تھا بلوچستان کا. اور یہ عمرانی قبیلے کی خواتین تھیں اور بالکل انوسنٹ خواتین، اور ان کو ایک سیاسی جو مخاصمت تھی 2 قبیلوں کے درمیان، اس کا نشانہ بنا کے تو جس بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے چونکہ اس زمانے میں چیزوں کو قریبی دیکھنے کا موقع مل جایا کرتا تھا. تو یہ 2 بہنیں تھیں اور ایک ماں، اور یہ اپنی ماں کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس گئیں اور واپسی پہ کسی وہ ہوٹل میں رکیں کو اپنا واش روم وغیرہ یوز کرنے کے لیے. تو وہاں پہ ان کے قبیلے کے 2 لوگوں نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ 2 لڑکیاں ہمارے قبیلے کی ہیں. اور یہ اس وقت نصیر آباد کا جو ناظم تھا نا، اس کی بھانجیاں تھیں، مجھے اس ناظم کا نام بھول گیا، لیکن صادق عمرانی اور اس کا آپس میں ان کا جو تھی نا سیاسی مخالفت تھی. تو عمرانی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 خواتین جو ہیں یہ یہاں پہ اکیلی ہیں یا ماں ان کے ساتھ، تو انہوں نے اسی وقت ان کو گن پوائنٹ پہ ان کو ایک قسم کا یرغمال بنا کے تو وہ لے گئے اپنے ساتھ. وہ اور 1-2 دن تک ساتھ رکھا. یہ 17 کے قریب لوگ تھے، 17 پیپل. اور ان لوگوں نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ لڑکیاں چونکہ آوارہ ہیں، اکیلی پھر رہی ہیں، جو کہ ان کو ایلیگیشن لگایا گیا. اور مین وائل جو ناظم صاحب تھے یا جو وہ سیاسی خاندان تھا، وہ تو سارا ان کی تو ایک قسم کی بیڈ ایئر کریٹ ہوگی پورے علاقے میں کہ ان کے خاندان کی خواتین ہیں. تو یار ان کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا نا، وہ آپ رپورٹ پڑھ نہیں سکتے تھے جو زمانے میں دیکھی رپورٹ وہ والی، کہ ان کو جناب ایک کھلی جگہ پہ کھڑا کر کے 18-20 مردوں نے پہلے ڈنڈوں سے، پتھروں سے بے دردی سے مارا. اور جب یہ ادموئی ہو گئی تو ٹریکٹر لا کے اس کا جو بلیڈ ہوتا ہے وہ ان کے سر پہ مارا گیا. ٹھیک ہے. ان کو سر پہ مار کے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں. پھر اسی ٹریکٹر سے ایک کھڈا کھود کے یہ جو نیم مردہ بچیاں تھیں، ان کی ماں تھی، ان کو اسی کھڈے میں دفن کر دیا گیا. تو 2 دن بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ جنگلی جانور جو تھے وہ مٹی جو تھی وہ کھود کے تو ان کو نوچ رہے تھے، تو تب یہ خبر پھر پھیلی، تو پھر دوبارہ مزید مٹی ڈال دی گئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سینیٹر تھا، اس کا نام تھا طلعہ محمود تھنگ، اس نے اس کے اوپر رپورٹ پیش بھی کی تھی سینٹ میں. اور ایک سینیٹر تھی یاسمین شاہ ادھر کی سندھ کی، اس نے بھی اس کے اوپر کافی وویلا مچایا. اور یاسمین شاہ نے کہا مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں بلوچستان کے اپنے ساتھی سینیٹرز کی وجہ سے کہ تمہارا بھی انجام کریں گے تم نے یہ بات کی تو. اور ایک اسرار اللہ زہری سینیٹر تھا جس نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں، یہ ہماری روایات ہیں، لہٰذا ان کے اوپر بات نہیں کی جانی چاہیے. اور جان محمد جمالی ایک اور سینیٹر تھا، اس نے بھی اس کی تائید کی کہ ہاں یہ ہماری روایات ہیں تو اس کے اوپر بات نہ کی جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسمبلی میں یا سینٹ میں اس قسم کے جو واقعات ہیں، آپ ان کے بارے میں کھل کے بات نہیں کر سکتے. اس زمانے میں یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ فاروق اچنائے اور یہ
रहमान मलिक और ये रजा रबानी, ये सब लोग तो वैसे तो बड़े अपराइट किस्म के लोग बनते हैं, लेकिन किसी बंदे ने भी इस वाक़ये के बारे में जो है ना वो खुल के इसकी मजम्मत इसलिए नहीं की कि उनका अपना मिनिस्टर इसमें सारा इन्वॉल्व था। और पीपल्स पार्टी वैसे तो बड़ी अपराइट और बड़ी वो एक सेकुलर और बड़ी मॉडर्न मॉडर्न जमात बनती है, लेकिन यहाँ आके उनके भी पर सड़ते हैं, पाँव जलते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या 2008 में हुआ और इसको कहते हैं वहाँ पे स्याहकारी का इल्ज़ाम लगा के उन्होंने उन औरतों को कत्ल कर दिया। तो स्याहकारी का इल्ज़ाम जो है ना वो वहाँ पे मेरे एक पुलिस ऑफिसर मेरे दोस्त थे, वो मुझे बताते हैं कि जब इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं और कहते हैं ये बड़े कॉमन है, लगते रहते हैं, तो इस किस्म का कोई भी वाक़या है उसमें मदई कोई भी नहीं बनता। यानी कि ये वाक़या ना रिपोर्ट होता है और ना ही पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया भी जाए तो पुलिस अफसर जो हैं या डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये सारे भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल सरदार हुआ करते हैं, यानी चूँकि इलाका उनका है, लोग उनके हैं और उन्हीं की वहाँ पे सारी जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर चलता है। तो ये लोग वहाँ पे कुछ भी जो है ना ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ही कम केस होते हैं कि विक्टिम को बचा लिया जाए, आमतौर पे विक्टिम को बचाया नहीं जा सकता। तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के वाक़यात जो है ना दे आर वेरी कॉमन इन दैट ट्राइबल एरिया, और ये जो एक फ्यूडल और ट्राइबल माइंडसेट है, इसके अंदर औरत जो है ना उसकी हैसियत और उसकी जो उसका जो मकाम है ना वो भेड़ बकरी से भी कम है, अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज रियलिटी। अली भाई, बड़ा दर्दनाक वाकया है। हम आमतौर पे इस चैनल के ऊपर बरसगीर की किसी भी रवायात या उसके समाज का तारीखी तनाज़ुर में भी जायजा लेते हैं और खोज लगाने की कोशिश करते हैं कि इन रवैयों का मुहर्रक क्या है, वजूहात क्या है, तारीख क्या है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो आपने एक पूरा हमें एक माहौल नक्शा खींचा है औरत का मकाम एक बलोच माशरे में, ये क्या बरसगीर के बाकी इलाकों में ऐसा था कभी या है, और अगर था तो उससे वो कैसे निकले? कुछ मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम जैसे राजस्थान के बारे में वैसे मतलब आज से अगर 200-300 साल पहले की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि ऐसा माहौल था? कुछ तारीख के हवाले से जरा इस औरत के मुकाम का जायजा लें मुख्तलिफ बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों में। भाई बरसगीर में ही नहीं, औरत हर समाज में ही महकूम रही है, सिर्फ बरसगीर में ही नहीं। जो मेडिवल का जमाना है, कुरून वस्ता का जमाना है, अब उसी में देख लें, बल्कि कुरून ओला के जमाने में औरत की डोमिनेंसी थी। और आप देखें कि ड्राविडियंस का जो जमाना है, खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में ड्राविडियंस के जमाने में औरत डोमिनेंट थी। जो द्राविड है इनकी घर की सरबराह जो थी, या जो एक वैल्यूएबल हस्ती जो हुआ करती थी, वो औरत की हस्ती हुआ करती थी, क्योंकि औरत ही जो है ना वो जिसे कहते हैं ना मौजद है इसकी एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर और इस किस्म का जो यूनिट था सारा वो औरत की जेर निगरानी और जेर कंट्रोल हुआ करता था। जबकि आर्यंस जो थे वो जंगजू थे, और जंगजू समाज में औरत हमेशा एक जिन्स के तौर पे एक माल की हैसियत में वो यूज हुआ करती है। जैसे कि माल गनीमत आ गया या जैसे महकूम माल आ गया, तो औरत की हैसियत जो थी उस समाज में बिल्कुल डिफरेंट थी। तो आर्यंस के आने के बाद बरसगीर के अंदर सारी डायनामिक्स चेंज हुई हैं। ड्राविडियंस वैसे ही उनको मार के साउथ वाली साइड पे भेज दिया गया, तो पूरा कल्चर चेंज होता है। जब एक औरत एक माशरे में एक सोसाइटी की सरबराह है, वही औरत जो है वो बाद में अपने खामद की वफात के बाद उसके साथ ही जलकर मार दी जाती है। ठीक है, उसका यानी खामद के बगैर उसकी कोई आइडेंटिटी या उसका सर्वाइवल उसका तस्वर नहीं किया जाता। तो लेकिन ये जो आजकल का समाज है, आजकल के समाज में भी जो इस किस्म की ट्रेडिशंस हैं, ये बड़ी काबिल अफसोस और बहुत ही ज़्यादा काबिल मजम्मत किस्म के मामलात हैं कि
آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کی جو جہالت تھی، افسوس یہ ہے کہ وہ آج بھی اسی طرح پرویل کر رہی ہے. تو یہ ہندوستان کے سماج میں عورت کچھ جو علاقے تھے اس میں عورت کی ڈومیننسی بالکل ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی، لیکن آرینز کا جہاں تک تھا، ان کا جو سماج تھا اس کے اندر عورت بہرحال ایک بہت زیادہ اس کو امپورٹنس حاصل نہیں تھی. لیکن آج ہندوستان کے سماج میں بھی تبدیلی آ چکی ہے. وہ ایک انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی بن چکی ہے. ذات پات کا نظام چونکہ ابھی بھی وہاں پہ پریویل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو قوانین ہیں اور جو ایک سماج جو ڈائریکشن ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک طرف جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہ ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب صورتحال تسلی بخش ہے. ایون عرب معاشرے میں آپ دیکھیں، سعودی عرب میں ماڈرنائزیشن کا زمانہ آ گیا ہے، وہاں پہ اب عورت کو رائٹس دیے جا رہے ہیں. پہلے چند سال پہلے تک عورت وہاں پہ اکیلی سفر نہیں کر سکتی تھی، گاڑی نہیں چلا سکتی تھی بغیر محرم کے، یعنی کہ اپنے کسی بلڈ ریلیشن کے بغیر وہ کہیں ٹریول نہیں کر سکتی. اب وہاں پہ بھی عورت کو رائٹ دیے جا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو بلوچستان کا علاقہ ہے، سندھ کا رورل علاقہ ہے، کے پی کے کا جو رورل علاقہ ہے، کوہستان کا جو علاقہ ہے، افغانستان کا جو علاقہ ہے، یہ سیم اسی جہالت کے گڑے میں گرے ہوئے ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے یا 1500 سال پہلے تھے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو بلوچستان کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ ابھی بھی 100 200 300 400 سال پرانا ہے، تو کیا جو یہ جدید ریاستوں کے قیام جو ہو چکا ہے دنیا میں، جو کانسٹیٹیوشن نیشنز بن چکی ہیں، تو قانون کی عملداری سے ان روایات کو کیا ختم نہیں کیا جا سکتا؟ بھئی قانون کی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ عملداری کرنی کس نے ہے. وہ جو وہاں کا جو سماج ہے وہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ وہاں کے سرداروں کے ہاتھوں میں، فیوڈلز کے ہاتھوں میں ہے. بلوچستان کی سوسائٹی 100% ٹرائبل سوسائٹی ہے. جہاں ٹرائبل سوسائٹی ہوا کرتی ہے، دیکھیں وہاں پہ نہ کوئی شریعت، میں شریعت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک اس میں بھی آپ کو عورت کے حوالے سے بہت سارے رائٹس مل جاتے ہیں. نہ اس کی کوئی ویلیو ہے اور نہ ہی کوئی کانسٹیٹیوشن کی ویلیوز ہے. وہ لوگ تو مانتے ہیں اپنی ٹریڈیشنز کو، اور یہ ٹریڈیشنز وہ ہیں جو سرداروں کا سٹیٹس جو ہے اس کو قائم رکھتی ہیں. ان کا سٹیٹس کو اس میں قائم رہتا ہے، ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے اس کے اندر. تو جن کے پاس پاور ہے وہ کسی بھی حوالے سے سوسائٹی کو ایڈوکیٹ اور ماڈرنائز نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ بلوچوں کی اپنی ٹریڈیشن میرے نزدیک تو مجھے تو نہیں پتا کوئی ہے کہ نہیں ہے، میں نے تو نہیں پڑھا اس کے بارے میں کہ جس کے اوپر وہ پرائڈ کریں یا پراؤڈ کریں. کچھ بھی ٹریڈیشن نہیں ہے ان کی، نہ وہ کبھی فاتح رہے ہیں، نہ کبھی وہ ہسٹری میں ان کا کوئی ایسا رول ہے. ہاں وہ قوموں کے ساتھ، مختلف قوموں کے ساتھ ان کے بانڈ ضرور رہے ہیں. کوئی تہذیب بھی جیسے نہیں بنا سکتے. کچھ بھی نہیں ان کا اپنا، تو کچھ بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کس بات پہ پرائڈ ہے. انگریزوں کا ساتھ انہوں نے دیا، ہمایوں کا ساتھ چاکر اعظم نے دیا، تو یہ تو کسی دوسرے کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنا بیٹری بنایا. اپنی تو ان کی نہ کوئی ٹریڈیشن ہے، نہ کوئی ٹریڈیشن سے مراد ہے اپنی تو ایسی کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں ان لوگوں کی. میرے سوال پوچھنے کی دو بڑی وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جو ستی کی رسم تھی اس کو انگریزوں نے بزور قانون ختم کرایا تھا. مطلب یہ قانون کی عملداری کی ایک مثال جو کسی سماجی رسم کو ختم کرنے میں دے سکتا ہوں، جو میرے ذہن میں وہ ستی کی رسم کا ختم ہونا ہے. جس کو دوسری مثال جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے جب انڈیا بنا تو انہوں نے اسٹریٹ جو سارے یہ راجے مہاراجے راجواڑے جتنے تھے ان کو کہا تھا کہ یہ ریاستیں نہیں چلیں گی، آپ کو انڈیا میں ضم ہونا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے شاید انڈیا نے بہاولپور جیسی ریاست بھی کھو دی تھی کہ مطلب بہاولپور کو پاکستان نے آفر کی تھی کہ آپ اپنی ریاست قائم رکھیں. مطلب اس حد تک وہ کمیٹڈ تھے ایک اسٹیٹ نیشن بنانے میں. تو قانون کی عملداری ستی کی رسم میں جو آپ کو نظر آتی ہے وہ مثال، اور ایک ریاست کی یہ کمٹمنٹ اپنے لوگوں کے ساتھ کہ اس نے قانون کی عملداری سب کے لیے یکساں بنانی ہے، اس کا پاکستان میں کیوں اس طرح نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ یہاں نہ انگریز جیسا کوئی ویژنری قوم تھی اور نہ ہی نہرو جیسا کوئی دانشمند لیڈر تھا جو کہ چیزوں کو دیکھنے کی، پرکھنے کی اور ان کو
اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہاں پہ تو جو لوگ تھے سارے مفاد پرست لوگ تھے. پاکستان جس طریقے سے بنا ہے وہ اب لوگ اس کو جو مرضی کہیں وہ تو ایک کنفیوزڈ قسم کے آئیڈیاز کے تحت بننے والا کنفیوز سا ملک تھا جو آج تک ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. اور آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہونے کی وجہ سے قومیتوں کو یہاں پہ اس قسم کا فروغ پانے کی توفیق ملی یا ان کو انوائرمنٹ ملا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ببل میں اپنے اپنے علاقے میں اپنی ٹریڈیشنز کو ہی اپنے سروائیول کے لیے انف جانا یا اسی میں اپنے لیے سروائیول کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی. ایک جو سینٹرل اسٹیٹ کا ایک اسٹیٹ کا جو ایک کریکٹر ہوتا ہے یا ایک جو اس کا ایک پوٹینشل ہوتا ہے یا ایک اس کی جو ڈائمینشنز ہوتی ہیں ڈائریکشنز ہوتی ہیں وہ تو پاکستان میں کسی بھی حوالے سے نہیں ہے. سندھیوں کو آپ دیکھ لیں وہ بالکل ان کی اور ڈائریکشن ہے, بلوچیوں کی بالکل اور ڈائریکشن ہے, پنجابی ویسے ہی آپ کو پتا ہے وہ من موجی قوم ہے, ان کا نہ کوئی اوپر نہ کوئی نیچے, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. تو صوبہ کے پی کے وہ جب تک بلوچستان جب تک افغانستان کا کیڑا نہیں تھا ختم ہوا تب تک وہ افغانستان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے تھے. جب افغانستان کا بیڑا غرق ہوا ہے تو اب اس کے بعد یہاں پہ بھی اور طرح کے معاملات آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ یہاں پہ جتنے بھی قومیں ہیں یہ سینٹرلائز تو کبھی بھی نہیں ہوئی, اور ریاست کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے. ریاست خود دیوالیہ پن کے دہانے پہ کھڑی ہے, دیوالیہ ہو چکی ہے. تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی صوبے کو مرکز میں یا سینٹر میں کوئی ایسی اٹریکشن نظر ہی نہیں آئی کبھی بھی, کیونکہ یہاں پہ فوجی حکومتیں بھی رہیں, ان کے اپنے مسائل تھے, صوبائی حکومتوں کے اپنے مسائل تھے, قومیتوں کے اپنے مسائل تھے, فرقہ واریت کا افریت جو تھا وہ اپنی جگہ پھن پھلائے کھڑا رہا اس ملک میں. قانون کی حکمرانی کبھی بھی نہیں رہی, اور کانسٹیٹیوشن یہاں پہ کبھی بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس کو سارے اون کرتے. جب کبھی کوئی بنا بھی تو اس کی بھی کوئی ایسی عملداری نہیں تھی. انڈیا کی مثال بالکل ڈیفرنٹ ہے. انڈیا دیکھو بہت بڑا ملک ہے, اور نہ صرف بہت بڑا ملک ہے بلکہ ان کی جو ڈائریکشن تھی اس کے فروٹ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی کل ہی میں خبریں دیکھ رہا تھا G20 کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اب انڈیا میں ہو رہی ہے. اب انڈیا G20 کنٹریز کا رکن ہے, اور وہاں کی جو کمپنیاں ہیں وہ کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ دنیا میں کرتی پھر رہی. اپنے ملک میں 50-60 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان $1 بلین کے لیے IMF کے آگے ایڑیاں گڑتا پھر رہا ہے. تو کمپیریزن تو کوئی نہیں رہ گیا نا. تو بیک ٹو بلوچستان, میں اس لیے قانون کی عملداری پہ زور دے رہا تھا کہ مطلب وہاں سے اگر سوئی سے اگر گیس نکال کے گجرانوالا, راولپنڈی اور مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچانی ہے تب تو قانون کی عملداری فوراً ہو جاتی ہے. مطلب تب تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کریٹ نہیں ہوتی. لیکن جب سماج اور عام عوام الناس کو انصاف دینے کی بات ہے اس وقت قانون کی عملداری نظر نہیں آتی. یہ کوئی گٹھ جوڑ تھا پاکستان کی حکمران اشرافیہ اور بلوچی سرداروں کے درمیان, یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہے؟ میں تو اسے گٹھ جوڑ سمجھتا ہوں, کیونکہ سرداروں نے تو ہمیشہ اپنی پوری بھتا لیا ہے حکومت سے, پورے مفادات اٹھائے ہیں. اس کے اوپر کبھی کسی دن پورا پروگرام کریں گے. سرداروں نے تو شوگر ملوں کے پرمٹ, رائلٹی کی مد میں کروڑوں اربوں روپیہ, مرات, گرانٹس, کیا کچھ نہیں لیا ان لوگوں نے. اب بلوچستان کو NFC ایوارڈ کی صورت میں جو کروڑوں اربوں روپیہ ملتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ارے ان لوگوں کے پاس آپس میں یہ لوگ بانٹ بونٹ لیتے ہیں. یہ 30 یا 32 سردار ہیں وہاں پہ, 30-32 خاندان ہیں بڑے. اور آپ دیکھ لیں بلوچستان کی ہسٹری, انہوں نے باریاں رکھی ہوئی ہیں, باری منسٹر بنتے ہیں, باری چیف منسٹر بنتے ہیں. عام بندے تک تو وہ ساری چیز ڈیلیگیٹ ہی نہیں ہوتی, پیسہ نہیں جاتا وہاں پہ عام آدمی تک. اور بلوچستان دوسری بات یہ ہے کہ اس کا رقبہ اتنا زیادہ ہے, اس کے ایک ضلع میں 100-150 کلومیٹر سڑکیں بننی چاہیے یا بننی تھی, تو صوبوں کے پاس یا آگے ڈسٹرکٹس کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوتے تھے, یا انہوں نے اتنے فنڈ وہاں پہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جس کے نتیجے میں اس کو ڈیولپ کر سکیں. اس کے لیے رقبہ بہت زیادہ ہے. سوئی گیس کا بھی معاملہ اسی طرح تھا, آبادی بہت تھوڑی تھی اور ڈسٹریبیوشن پہ اس زمانے میں ان کا جو خرچہ وہ زیادہ تھا.
جبکہ دوسری طرف ریئلٹی یہ ہے کہ ان علاقوں میں نہ کوئی بل دیتا ہے، نہ کوئی بجلی کا بل دیتا ہے، نہ کوئی گیس کا بل دیتا ہے. ریونیو جنریٹ تو ہوتا کوئی نہیں ہے. ریونیو سارا آج بھی جو جنریٹ ہوتا ہے پنجاب سے ہوتا ہے. پہلے تو مجھے یاد ہے کے پی کے میں بھی جو ایجنسی جتنی بھی تھی ان میں بل کوئی نہیں دیتا تھا. آپ کا مجھے نہیں پتا اب کیا حالات ہیں. رورل سندھ میں کوئی بل نہیں تھا دیتا، ادھر بلوچستان میں کوئی بل نہیں دیتا تھا. تو جتنا بھی وہ اس کا خسارہ تھا، ڈیفیسٹ تھا بجلی کا، لا اینڈ لاسز جو تھے، وہ سارے ایڈجسٹمنٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کر کے تو پنجاب کے لوگوں کو، یا جو لوگ بل دیتے تھے ان کو اس کراچی، کی، حیدرآباد، پشاور، اربنائزڈ سٹی جو تھے بڑے بڑے ہاں سینٹر. ان کو پیسے دینے پڑتے تھے. تو بل تو کوئی بھی نہیں دیتا تھا وہاں پہ. تو یہی حال ریسورسز کی تھی، چاہے وہ گیس ہو چاہے. یہ جو آپ نے 32 خاندانوں کا اور 32 ٹرائبز کا ذکر کیا ہے، کوئی بلوچستان کا ایسا علاقہ آپ کی انفارمیشن میں ہو، یا ایسا ان 32 سرداروں میں سے کوئی سردار جس کے جہاں پہ عوام کی حالت ذرا بہتر ہو؟ میرے علم میں اس لیے نہیں ہے کہ میں جب تک وہاں جاتا رہا ہوں تب تک تو بدحالی تھی. ادھر سے میں فورٹ منروف سائڈ سے بھی وہاں پہ انٹر ہوا ہوں، تربت والی سائڈ پہ بھی گیا ہوں. تربت کا علاقہ کچھ تھوڑا بہت نسبتاً بہتر تھا سندھ کے، یعنی اس سائڈ پہ کر کے وہاں پہ لوگوں کے اپنے بزنسز تھے. ادھر چمن سائڈ پہ چلے جائیں، کھوجے کے پاس چلے جائیں، ادھر آپ خاران چلے جائیں، چاغی چلے جائیں، اجاڑ بیابان. میں وہ یاد ہے مجھے جب میں فرسٹ ٹائم گیا تو ہم لوگ وہ لورا لائی کا انتظار کر رہے تھے. ادھر سے رکھنی سائڈ سے گئے کہ لورا لائی آئے گا تو پتہ نہیں کتنا بڑا شہر ہوگا. سوچا تھا وہاں رکیں گے یار، کھانا شانا کھائیں گے. تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ چاند ایک دکانیں آئیں، ایک آدھا اڈا آیا. تو بعد میں پتہ لگا یہ لورا لائی تھا نا. تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ایون کوئٹہ آپ جا کے دیکھ لیں، کوئٹہ کا جو علاقہ ہے وہ، یعنی مجھے جو یاد ہے وہ ایک زرغون روڈ تھی، وہ کوئی اچھا سا علاقہ تھا جہاں پہ یہ سیکٹری سرکاری گھر تھے لوگوں کے. اسی علاقے میں سرینا ہوٹل بنا ہوا ہے، یا وہ بازار بزور ہے چھوٹا موٹا، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. نتھنگ واز دیئر. زیارت آپ چلے جائیں اجاڑ بیابان، کوئی بندہ بندے کی ذات نہیں. کوئی آپ کو بہتری کی یا کیا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کس کا فیوچر؟ پاکستان کا؟ نہیں، بلوچستان کے عوام کا جو اس طرح مر رہے ہیں. فیوچر یار کوئی بھی نہیں ہے اس ڈائنامکس میں، تو کوئی فیوچر نہیں ہے میرے، کیونکہ یہ سرداروں کی ساری پالیٹکس ہے. سردار ہیوز ہیں، انہی کے سارے انٹرسٹ ہیں، انہی کے سارے مفادات ہیں. تو بہت کم لوگ تھے یہ شیرباز خان مزاری جیسے لوگ، بہت کم لوگ تھے جو تھوڑے پروگریسو لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ کوئی ایجوکیشن کے لیے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا. میجورٹی میں جو سردار مائنڈ سیٹ ہے یہ تو ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں فیوڈل مائنڈ سیٹ یا سردار مائنڈ سیٹ، ایک ہی چیز ہے نا. یہ لوگ پروگریسو تو ہو ہی نہیں سکتے نا کبھی بھی. اور ان کی تاریخ جو ہے وہ بڑی ہی کروول قسم کی ہے، اور ان کے جو انڈیویجولز کے واقعات ہیں بہت ہی قابل نفرت واقعات ہیں. تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، اس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہوئے تو بالکل کوئی چانس نہیں ہے. جو 50 سال پہلے تھا وہی آ جائے، یہی سب کچھ رہا تو یہی سب کچھ 50 سال بعد بھی ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ ترقی والا احمد ہوتا ہی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ ترقی والا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس میں ایجوکیشن ہو، ایکویلٹی ہو، ایکول ذرائع ہوں لوگوں کے پاس، اپرچونٹیز ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو. ان میں سے کوئی بھی چیز وہاں پہ نہیں ہے. اس لیے آئی ڈونٹ بلیو کہ حالات بدلیں گے وہاں. میں تھوڑی سی یہ بحث کو اس طرح چلانا چاہتا ہوں کہ 2 طریقوں سے میں نے جو میری اسٹڈی ہے اس کے مطابق میں نے 2 طریقوں سے قوموں کو سیولائز یا پروگرس کرتے دیکھا. نمبر 1 وہ کسی بڑی امپائر کے اندر آ جائیں، یا نمبر 2 ہے کہ زور زبردستی وہاں پہ امن قائم رکھا جائے. مطلب وہاں پہ قانون، مثال کے طور پہ جب بہت سارے آپ کو انگریز دور کے واقعات مل جائیں گے کہ بڑے دور دراز علاقے میں قتل ہو گیا تو وہ انگریز افسر وہاں سپاہی لے کے پہنچا، اس نے گرفتاری ڈالی، سارا کچھ کیا، انصاف دیا ہوا. مطلب یہ 2 طریقے ہیں جو مطلب کہ آپ کسی بڑی امپائر، کسی سیولائز سینٹر کے قریب ہوں اور پھر سلولی آپ ادھر ہوں، یا پھر یہ ہے کہ اس امپائر کا
जो पावर जो जिसको कहते हैं ना कि मोनोपोली और वायलेंस होती है स्टेट की, कि स्टेट के अलावा कोई और वायलेंस कर नहीं सकता। तो ये दो तरीके, मतलब बलूचिस्तान में मैं दो चले बात को थोड़ा सा मुझे लंबा करने दें, कि जिस तरह वहां पे अर्बनाइज सेंटर बन जाए और वहां पे लोग आके फिर जो दूर दराज इलाकों में वहां आके बसना शुरू करें, और वो एक बड़ी पॉपुलेशन या एटलीस्ट एक थ्रेशोल्ड ऑफ पॉपुलेशन मिडिल क्लास का और सिविलाइज्ड पीपल का बन जाए वहां पे, जो इस सरदारी निजाम के मुकाबले पे एक पॉपुलेशन वहां पे बन जाए। एक ये रास्ता, या दूसरा रास्ता ये कि बजोरे ताकत रियासत जो है वो इन सरदारों को खत्म कर दे। ये मेरी दो बातें, इनकी अमली शक्ल क्या देखते हैं आप? कोई भी नहीं। देखिए, वहां पे सरदारों को खत्म करने की जो ताकत है वो फौज के पास ही है ना। डेमोक्रेटिक पावर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, कभी भी नहीं हुई। ठीक है। अब ग्वादर की जैसे डेवलपमेंट हो रही है या कर रहे थे, तो उसमें भी अब इतनी रुकावटें हैं कि वो भी पाया तकमील को पहुंचती चीजें नजर नहीं आती। ग्वादर बन गई हुई है, पोर्ट ऑपरेशनल है, लेकिन उल्लू बोल रहे हैं ना वहां पे, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं ट्रेड करने। वो तो चाइना ही करेगा ट्रेड, जब कभी करेगा। आपने तो एक चुंगी लेनी है उनसे, सही। आप तो चुंगी मार रहे हैं ना, वहां बैठ जाएंगे, रसीद काटने के ना, माल चला गया, आपका अपना तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें ना करने के लिए विजन और कमिटमेंट चाहिए होती है। बलूचिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं अगर वहां पे इंडस्ट्री लगती। वहां पे रेकोडिक का मंसूबा था, स्टैंडिक का मंसूबा था, वहां से कोयला निकलता था, जैसे गैस वहां से निकली, उसी गैस से वहां पे अगर फर्टिलाइजर के कारखाने लगते और इंडस्ट्री लगती, वहां पे मादनियात से रिलेटेड इंडस्ट्री लगती, लाइफ स्टॉक का वहां पे जो था वो सारा मामला। लेकिन बात वही आ गई, वो जमीन सारी सरदारों की है वहां पे। कभी आप कोई काम करने लगते हैं तो स्टेट उसको अपना ले, एक कानून पास करे और कहे कि जब मतलब स्टेट, देखो माजी में क्या होता रहा, जब स्टेट ऐसे करती रही तो सरदार कभी पहाड़ पर चढ़े जाते थे, कभी वो ईरान चले जाते थे, कभी अफगानिस्तान चले जाते थे, इंसर्जेंसी शुरू हो जाती। इन्होंने मतलब नहीं तो वो उन चीजों से अनरेस्ट ही हुआ ना, उन चीजों से अनरेस्ट हुआ वहां पे। इन चीजों को डाइल्यूट करने के लिए आपको बड़ी हिकमत से, बड़े तरीके से चलना पड़ेगा। देखो, जब तक मकामी लोग नहीं खड़े होंगे सारे मामले में हुकूमत के साथ, लोग चूंकि हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग कहते हैं ये डिप्टी कमिश्नर है, ये मिनिस्टर है, ये आ जाए कल चला जाएगा, सरदार तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है। लोग सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते, आपकी जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं करते, आपके वकील पे, आपकी जज पे, आपकी पुलिस पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। उसको पता सरदार इधर ही बैठा है, दरबार लगाएगा, 4 घंटे में फैसला कर देगा, उस पर ट्रस्ट करते हैं, चाहे उनके खिलाफ है या चाहे उनकी फेवर में है। लेकिन ये सब चीजें प्रोग्रेसिव नहीं है, ये वही ट्राइबल ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन को बदलने के लिए अगर कोई काम हो सकता तो ज़ाहिर हुकूमती सतह पर ही हो सकता है। लेकिन हुकूमत चूंकि खुद वो जो आपका पॉलिटिकल सेटअप है, जिसे आप सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, उस सारे सेटअप के अंदर आप वहाँ के मकामी लोगों को, इन सरदारों को कभी भी नाराज नहीं करेंगे। और जिस तरह आपने बताया कि कोई बाहर से तो बड़ी ताकत कोई आनी नहीं, आ जाके चाइनीज ही वहां पे आएंगे ना, लेकिन चाइनीज जो है वो आके लोकल कल्चर और इस किस्म की चीजों को नहीं छेड़ते। वो प्योर एक बिजनेस माइंड लोग हैं, उनको अपने मफादात से उन्होंने अपना माल बेचना है वहां पे। तो इसलिए मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आता कि ये कोई, हाँ अनलेस की हुकूमत वहां पे, जैसे मैंने बताया, कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दे, बड़े प्रोजेक्ट लगाए जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाए, तो मे भी उससे जो है ना हालात बदलें और मामला ठीक हो, अदरवाइज तो ठीक होते नजर नहीं आते। ठीक है अली भाई, शुक्रिया। कोई मतलब जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि बलूचिस्तान के लोगों का मतलब एक उनकी जो ये जिंदगी की जो है ये ऐसी ही चलेगी। अल्लाह करे कि कम अरसा चले, ज्यादा अरसा ना चले, लेकिन कुछ ऐसा सच नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल इस बात पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। तो शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत। ओके जी।